السلام علیکم۔ امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے۔ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے عورتوں کی آوازیں۔ عورتوں کی آوازیں جو ہے آپ بیتی ہے، اور یہ نام ہے عبداللہ کا، جنہوں نے یہ کہانی بتائی۔ میں قصور کا رہنے والا ہوں۔ میں جب 5 سال کا تھا تو میں گھر کے قریب گراؤنڈ میں کھیلا کرتا تھا۔ وہ گراؤنڈ ویران تھا کافی عرصے سے، تو میرے دوستوں اور میں نے مل کر اس گراؤنڈ کو صحیح کیا اور ہم وہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ تو ایک دن جب بھی کھیل کے آیا تو ٹھیک مغرب کے بعد مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا، حالانکہ میں کبھی نہیں ڈرا تھا۔ تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے قریبی مسجد سے مجھے دم کروا دیا، تو میں بہتر ہو گیا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ وہاں روزانہ کھیلنے جاتا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میرے جسم میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ میری ہڈیاں بہت درد کرتی۔ پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے۔ وہاں میرے ٹیسٹ ہوئے۔ رپورٹ میں ڈاکٹر نے کہا اسے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوائیاں بھی دی مگر آرام نہیں آیا۔ پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرے پیچھے ٹھہرا ہے۔ میں جب پیچھے دیکھتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، رات کے تقریباً 12 کا ٹائم ہوگا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ میرے ساتھ چارپائی پر والدہ صاحبہ بھی لیٹی تھی اور پیچھے کی طرف میری بھابھی ماں لیٹی تھی۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو مجھے میری بھابھی ماں کی شکل میں ایک عورت دکھائی دی۔ وہ مجھے ہی گھور رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا کہ بھابھی ماں تو لیٹی تھی، پھر اوپر کیا کرنے پڑی؟ یہ خیال آتے ہی میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ عورت اچانک پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے دیکھا تو بھابھی ماں لیٹی ہوئی تھی، اور پھر میں سوچ میں پڑ گیا کہ میری بھابھی ماں کی شکل میں یہ عورت دکھائی دی، وہ مجھے ہی گھور رہی تھی۔ میں اس عورت کو دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا کہ بھابھی ماں تو لیٹی تھی، پھر اوپر کیا کرنے گئی؟ اچانک خیال آتے ہی میں اٹھ کے بیٹھ گیا تو وہ عورت اچانک پیچھے ہٹی۔ میں نے دیکھا کہ بھابھی ماں لیٹی ہوئی ہیں۔ میرے اندر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا اور خوف کی لہر دوڑ پڑی۔ پھر ساری رات میں ڈر کے گزاری۔ صبح کو پھر میں نے والدہ صاحبہ کو بتایا تو انہوں نے پھر قریبی مسجد سے مجھے دم کروا دیا۔ پھر چند دن کے بعد رات کے تقریباً 8 بجے ہوں گے۔ سردیوں کی رات تھی۔ وہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، تو میں کام کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ ابھی چند قدم ہی بمشکل چلے تھے کہ پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ تو پھر میں تھوڑا سا چلا تو پھر بھاری قدموں کی آواز آئی۔ یہ قدموں کی آواز ایسی تھی کہ کوئی بہت بھاری چیز زمین پر آ گری ہو۔ میں نے پھر پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ میرے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ عید الفطر کا دن تھا تو ہم نماز عید کی تیاری کر رہے تھے، تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ کیا میں بابا ٹھہرے تھے۔ میں نے ان کو پیسے دیے تو انہوں نے کہا میری چائے پینے کا دل کر رہا ہے، میں پیسے نہیں لینا چاہتا۔ تو اس ملنگ بابا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں نے چائے پلانے کی غرض سے آیا نا، اس بابا نے مجھے میری باتیں بتانا شروع کر دی۔ وہ چائے کا گھونٹ پیتا، پھر میری بات کرتا۔ آخر میں جب بابا نے چائے پی لی تو اس نے کہا کہ بیٹا، دنیا زور لگائے گی تجھے ذلیل کرنے کے لیے، کچھ نہ کر سکے گی۔ مجھے کہا جا پیالہ دے آ۔ میں پیالہ دے کر آیا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں گلی میں بھی دیکھا، کوئی نہیں تھا وہاں۔ اس کی باتوں کی مجھے اس وقت سمجھ نہیں لگی، لیکن کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ جو بھی میرے خلاف بات کرتا اس کا نقصان ہو جاتا۔ ایک دن میرے بہت ہی قریب دوست نے میرا دل دکھایا تو اگلے دن وہ بیمار ہو گیا اور کافی دنوں تک بیمار رہا۔ میرے جسم میں درد رہتا تھا، میری ہڈیاں درد کرتی تھی۔ میں نے کسی کو نہ بتایا۔ میری حالت قابل رحم ہو گئی تھی اور میں نے دن میں ہر 3 گھنٹے کے بعد کھانا کھاتا تھا، اور کھانے میں 3 روٹیاں کھانے کی بعد بھی میری بھوک نہیں مٹتی تھی۔ میں بہت موٹا ہو گیا تھا، مجھ سے چلنا پھرنا بھی محال ہو گیا تھا کیونکہ ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں۔ میں بہت روتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ میرے پیارے اللہ کوئی سبب بنا کہ میں کرکٹ کھیلتا۔ اسی طرح پھر میں اپنے کرکٹ کھیلنے پہ جاری رہا۔ پھر اچانک سے ہم آپ کو آگے میں بتاتا ہوں کہ ہمارا جو پرانا گھر تھا وہاں پر ہماری چھت میں کچھ عجیب سی ایسے محسوس ہوتی تھی چیزیں۔
ہمارے گھر کی چھت تھی وہ. بہت ڈر لگتا تھا، میں چھت پر جانے سے بھی ڈرتا تھا اور مجھے وہاں پر خوف بھی بہت آتا تھا. مطلب ہمارے گھر کی چھت پر عجیب سی چیزیں ہوتی تھیں. لیکن پھر میری ملاقات کسی مولوی صاحب سے ہوئی. انہوں نے کہا بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو اور آیت الکرسی ضرور پڑھا کرو اور 5 وقت کی نماز تو ضرور پڑھا کرو. پھر کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی ایسی ویسی چیز ہو تمہارا کچھ بھی اکھاڑ نہیں پائے گی. اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بس اسی پہ بھروسہ اور یقین رکھو. انشاءاللہ تعالیٰ تم ہمیشہ کامیاب رہو گے.